السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين صدق الله العظيم۔ ہم کسی کی تعریف
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جس خالق نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور بہترین دین اسلام عطا فرمایا، اور اس کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر دنیا کی ساری جہالتوں کو مٹا دیا۔ درود و سلام ہو اس ہادی نبی پر جو رحمت للعالمین بن کر آئے، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح کو الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا خیال ہے کہ میں تمہیں جنتی عورتوں میں سے ایک عورت کا دیدار دکھا دوں؟ عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں عطا مجھے دکھا دیجئے، تو قال هذه المرأة السوداء، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو آنے والی سیاہ رنگ کی عورت ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، فقالت انی اسرع وانی اتکشف، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسرع، مجھے مرگی کے دورے کی بیماری ہے، اور یہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے برد ہو جاتی ہوں، فادعوا اللہ لی، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو بیمار ہے اس بیماری پہ تو صبر کر لے، اس دکھ اور آزمائش پہ تو صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو لبریز نہ ہونے دے، تو تیرے لیے ولک الجنہ اللہ رب العزت نے بدلے میں جنت رکھی ہے۔ اور یہی عورت وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ، اگر تو کہتی ہے تو میں اللہ کا رسول تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول اصبر، میں صبر ضرور کروں گی، میں صبر کر کے اللہ سے جنت لینا چاہتی ہوں، بیماری ہے، دکھ ہے، مصیبت اور پریشانی یہ دنیا کی پریشانی ہے، یہ عارضی ہے، انی اتکشف فادعوا اللہ، آپ میرے لیے صرف اتنی دعا ضرور کیجئے کہ اللہ جب میں بیمار ہوں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا پردہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، میں باپرد رہوں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی عفت اور عصمت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اس عورت کو برہنہ نہ ہونے دینا، بلکہ اس عورت کا پردہ برقرار رکھنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5328 ہے، اور آج کی ہماری گفتگو بھی یہی ہے، حجاب کے ثمرات اور بے پردگی کے نقصانات۔ حضرات، اسلام اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین ہے، اور یہ بہترین دین ہے جس کو دینی اسلام کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے
لفظوں پر غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں، مجھے اور آپ کو دین اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، مجھے اور آپ کو دین اسلام سلامتی کا، امن کا پیغام دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے تو یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، سکون ہی سکون ہے، جو اسلام قواعد اسلامیہ کی پاسداری کرتا ہے، جو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اسلام نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور اس کو راحت اور سکون میسر ہوتا ہے جو دین اسلام کے قواعد کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تو آج ایک قاعدے کا ذکر کرنے والا ہوں، ایک اصول کا ذکر کرنے والا ہوں جس کو اسلام نے حجاب کا اصول کہا ہے، پردے کا اصول کہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پاک دامنی اور عفت عصمت کا پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی دعوت ہے حیا کی۔ اگر میں اور آپ حجاب کے اصول کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جانیے حجاب اور پردہ کیا ہے، حجاب کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں۔ حجاب، پردہ حیا ہے، اور حیا ایمان کا زیور ہے۔ جو عورت، جو بیٹی، جو ماں، جو بہن اس معاشرے میں رہنے والی اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہے، دوسروں کی نظر سے بچنا چاہتی ہے، تو اسلام نے اس کے لیے جو ضمانت اور گارنٹی کے طور پر چیز دی ہے وہ پردہ ہے۔ حضرات، اسلام نے عورت کو پردہ دے کر شیطان سے بچانے کے لیے تلوار دی ہے کہ اگر عورت باپرد ہے، باحیا ہے، تو شیطان کا داؤ یا شیطان کے چیلوں کا داغ اس عورت پر کبھی نہیں لگ سکتا۔ پردہ انسان کی عزت کی ضمانت ہے، اور عورت کو تو اسلام نے بے بہا عزتوں سے نواز کیا۔ عورت ماں کی صورت میں ہے، یہ نبیوں کی مائیں، ولیوں کی مائیں، اور اولیاء کی مائیں، صلحاء کی مائیں، علماء کی مائیں، اس کو تو بہت بڑا مقام دیا۔ بیٹی کی صورت میں نبیوں کی بیٹیاں، اولیاء کی بیٹیاں، اور قراء کی بیٹیاں، اور اہل دانش لوگوں کی بیٹیاں۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیٹی کی صورت میں بھی بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، بہو کی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، اور کہا پردہ عورت کی فطرت ہے، پردہ عورت کی فطرت ہے، عورت پسند کرتی ہے کہ مجھے فطرت پہ رہنا چاہیے۔ المرأة كلها عورة، عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت چیز ہی پردے کی ہے، عورت نام ہی حجاب کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس حجاب اور پردے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی، بے پردگی کے نقصانات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے پردگی کے نقصانات نیٹ کی صورت میں، مختلف ایپس کی صورت میں، اور بے جا موبائل کی صورت میں، اور ماڈرن بننے کی خواہش میں بے حجابی، بے پردگی بہت زیادہ عام ہو گئی، جس کی وجہ سے گھر اجڑ گئے، گھر بے سکون ہو گئے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑنے لگے، بے پردگی کی وجہ سے معاشرے کا امن تباہ ہو گیا۔ اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات، اسلام ضابطہ حیات تھا، ڈاکٹر اور طبیب کی حیثیت رکھنے والا اسلام، اس نے میری اور آپ کی عزت، عفت اور عصمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرآن سنایا۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من
کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے نبی، اے میرے پیارے نبی، قل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں کو کہیے جو مومنوں کی مائیں ہیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے جو آپ کی بیٹیاں ہیں، ونساء المؤمنین، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے۔ اللہ کس بات کا آرڈر ہے، کس بات کی فرضیت ہو رہی ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ حیا کی چادر کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ حیا کی چادر کا حکم کس نے دیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ اس عورت کو حیا کا ادب بردار بنانے کے لیے، حیا کو سکھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں نے حیا کا لبادہ اوڑھ کر امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ عورت کی اگر عزت ہے تو پردے میں رہ کر ہے، عورت کی اگر عزت ہے تو گھر میں رہ کر ہے۔ واللہ یرید، اللہ ارادہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں ان یتوب علیکم، یہ کہ تم توبہ قائل ہو کر اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ توبہ قائل بننے والی عورتیں جو توبہ اختیار کرتی ہیں، یا وہ مرد جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور بے پردگی یہ انسان کو عفت اور عصمت سے ہمیشہ محروم کر دیتی ہے، انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے، انسان کا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے تم کسی اور کی طرف مائل نہ ہونا، کسی اور کو اپنی طرف مائل نہ کرنا۔ یہ شیاطین چاہتے ہی یہ ہیں کہ بے حیائی کو فروغ ہو، شیاطین چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کا عمل تباہ ہو، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو۔ تیرا اللہ اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ بندہ توبہ قائل ہو کر آپ بھی میرے در پہ لوٹ آئے۔ النساء عبادت الشیطان، اور تو مائیں اور بہنیں سننے والی، آپ کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے، کوئی خامد بیٹھا ہے، حضرات ہم اس گاڑی میں سبھی مسافر ہیں، یہ سب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کسی کا ماں کے ساتھ، کسی کا بہن کے ساتھ، کسی کا بیٹے کے ساتھ، اور کسی کا اپنی بہو کے ساتھ تعلق ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمارے زیر سایہ پلتی ہیں، رہتی ہیں ہمارے گھر میں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ النساء عبادت الشیطان، یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان کے جال ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے تو کہا تھا مومنہ کو، مومنہ جہاں بھی ہو، قل للمؤمنات، جہاں بھی کہیں رہو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، شرم کی چادر، حیا کی چادر کو اوڑھ کے رکھنا۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، تمہاری عزت کی، تمہاری آبرو کی حفاظت ہوگی، تمہاری آبرو اور تمہاری عزت اور تمہاری اللہ رب العزت برقرار رکھیں گے۔ تم کبھی بھی بے پرد نہیں ہوگی جب تم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے والی۔ حضرات پہلا صلہ ملا، پردہ جنت کی ضمانت ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے پردہ۔ دوسرا سبر کیا ملا؟ پردے کی وجہ سے عزت حیا برقرار رہتی ہے، اور اس کا نقصان دوسری سر پر اگر عورت بے پرد ہو، بے حیا ہو، آوارہ نظریں کرنے والی ہو، اپنی نظروں پہ کنٹرول کرنے والی نہ ہو، اپنی عزت کا خیال کرنے والی نہ ہو، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے خامد کی عزت کو داؤ پر لگانے والی بن جائے، یہ صنف نازک شیاطین شیطان کا روپ اپنا لے، تو یہ شیطان کی رسی بن کر سامنے آ جاتی ہے، عفت سے، عصمت سے ہمیشہ محروم ہو جاتی ہے، شرم سے بھائی کا بھی سر جھکا دیتی ہے، باپ کا بھی سر جھکا دیتی ہے۔
اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. کل کی بات ہے. یہ کتنی ٹک ٹاکر ہیں بڑے بڑے چہرے والے، لیکن جب مرتی ہیں تو اس انداز میں کوئی نہیں اٹھانے کے لیے کوئی وارث ہی نہیں بنتا. یہ بے پردگی کا نقصان اس معاشرے میں اس قدر ہے کہ لوگ آنکھوں دیکھے زہر کھا رہے ہیں، پھر بھی سمجھتے نہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے. حضرات، تم مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو حیادار بنا لو، اپنے آپ کو حیا کی چادر اڑا لو، حیا کے نظر کر دو اپنے آپ کو کہ میں حیا کے زیر سایہ چلوں گا، میں اسلام کے قواعد و ضوابط پر عمل کر کے اسلام کے اصول حجاب کو سمجھوں گا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. مالک ارض و سما نے فرمایا یہ مغربی تہذیب کے لوگ، یہ مغربی تہذیب کے لوگ جو تمہیں بے پرد کرنا چاہتے ہیں، جو تمہیں آوارہ میسج دے کر آوارگی کو فروغ دینے والے، بے حیائی پر لوگوں کو لگانے والے، لوگوں کے ایمان کمزور کرنے والے تمہارا کبھی بھی نقصان نہیں کر سکتے، تمہارا کبھی بھی نقصان نہیں کر سکتے اگر تم صبر کر جاؤ اور صرف اپنے رب سے ڈر جاؤ. اللہ ہم سب کو صبر کا دامن تھامنے کی توفیق دے اور اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. آج ڈر ختم ہو گیا ہے جس وجہ سے عورتیں بے پرد ہو گئی، خوف خدا ختم ہو گیا ہے. حضرات، معاشرتی بگاڑ میں اگر سب سے کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو یہ پردہ تھا. ہمارا معاشرہ جس قدر بگڑ چکا ہے، اگر اس بگاڑ کو ہم روکنا اور تھامنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردے کا حکم دے. یہ قرآن اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے. اگر ہم بے پردگی کریں گی، ہماری عورتیں بے پرد ہو جائیں گی، تو پھر سنو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوتا رہ جائے. اس سے بڑی اور نافرمانی کیا ہوگی؟ بے پردگی سب سے بڑی آوارگی ہے اس معاشرے کی. بے پردگی کی وجہ سے معاشرہ آوارہ ہو گیا ہے، نوجوان آوارہ گلیوں میں پھرتا نظر آتا ہے. اللہ ہم سب کو اسلام سے محفوظ فرمائے. طہارت نظافت اس کو ہی ملتی ہے جو وقت ہوتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیدہ زینب بنت جحش کا نکاح تھا جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مدعو کیا دعوت ولیمہ پر. صحابہ کرام دعوت ولیمہ پر آئے. یہ بخاری کی حدیث ہے، باب آیت الحجاب ہے. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. کہا میں اس وقت 10 سال کا بچہ تھا، میں نے خدمت رسول 10 سال کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت یہ نازل ہوتی ہے. میں نے کھانا کھانے والوں کو دیکھا، کھانا کھا گئے، کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، باتوں میں مشغول ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ کرتے ہوئے مہمانوں کا کچھ کہہ نہ سکے، شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے کہ یہ میرے آئے ہوئے مہمان ہیں. اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے محبوب ان کا لحاظ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آیت حجاب کو نازل کیا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پڑھ کر سنا دیجئے. جب تم کھانا کھا لو، کسی کے گھر میں جاؤ، کسی کی دعوت ولیمہ پر چلے جاؤ، تمہیں اتفاق ہو جائے، کھانا کھا کر فوری واپس لوٹ آیا کرو، وہاں بیٹھا نہ کرو. ولا مستأنسین لحدیث، اپنی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس وجہ سے میرے نبی کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے. فیستحجی منکم، وہ حیا کرتے ہیں تم سے، تمہیں انہوں نے روکا نہیں ہے باتوں سے، تمہیں کہا نہیں ہے کہ چلے جاؤ. یہ میزبان تو کہتا ہے کہ مہمان بیٹھے
اور میزبان کو مہمان کو چاہیے کہ میں اس کا خیال کروں، اس نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، رہنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ واللہ اللہ نے لا یستحی من الحق، جو حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں، لحاظ نہیں کرتے، یہ اللہ ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، حضرت عمر بیٹھے تھے، اللہ کے رسول آپ کے پاس بڑے بڑے آتے ہیں، پتہ نہیں کوئی لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ جو آپ کے گھر والیاں ہیں ان کو کہیں کہ یہ پردے میں رہ کر بات کریں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کی شان کو دیکھیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی تم کسی کی گھر والی سے کچھ سوال کرو تو من وراء حجاب، درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، درمیان میں دیوار ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک سائڈ پر تمہیں ایک سائڈ پر، اور بات بھی نرم لہجے سے نہ کرے بلکہ اس انداز سے کرے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی روگ اور مرض نہ آئے، بے حیائی کا خیال تک نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی بات کرنا تو معروف طریقے سے بات کرنا، اچھے آسن انداز سے بات کرنا۔ اللہ ہم سب کو ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کسی کا فون گھر پہ پڑا ہونا، المیہ اس بات کا ہے وہ غیر محرم ہے، اور پردہ اس سے کرے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ ہے، شریعت نے فرض کیا ہے۔ بات تو دور کی بات ہے، اللہ خالق و مالک نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز میں، اپنے انداز میں لچک نہ پیدا کرنا، فون پہ بات ہو یا حائل دیوار ہو، لچک پیدا نہ کرنا، سخت انداز سے بات کرو تاکہ وہ کہنے والا بامقصد بات کرے، بامقصد گفتگو کر کے چلا جائے، اس کے دل میں کسی قسم کا فضول اور خیال نہ آئے۔ اگر تم اس اصول کو اپناؤ گے تو معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے گا، نوجوان کبھی بھی برائی کے نزدیک نہیں جائے گا۔ اگر تم اس اصول کو چھوڑ دو گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو پھر سنو کیا ہوگا۔ وہ عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے دانتوں میں سوراخ کروائیں، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بالوں کے جوڑے بنائیں، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے ہی بالوں کو چہروں سے اکھاڑیں اور اکھڑوائیں، جا کر ان بیوٹی پارلروں میں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گندی عورت ہے تو تمہیں اس سے بھی پردہ کرنا ہے، تمہیں اس سے بھی حیا کرنا ہے۔ اگر یہ عورت وہاں جائے اپنے ہی دانتوں میں سوراخ کروائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت ایسی عورت ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دور چلی ہے۔ زمانہ آئے گا اور وہ یہ زمانہ آج آ چکا ہے جب لوگوں کے پاس مال کی بڑی ریل پیل ہوگی، لوگ گاڑیوں پر سفر کر کے آئیں گے، بڑی بڑی عمارات اور بڑی بڑے مکانات، بڑی بڑی سہولیات ہوں گی، لیکن حالت یہ ہوگی کہ ان کی عورتیں لباس پہنے ہوں گی، نساء کاسیات عاریات، یہ ٹائٹس پہننے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو تنگ لباس پہنتی ہیں یا وہ پہنواتے ہیں۔ تنگ لباس پہننے والی عورتوں، یہ بات رسول اللہ کی ہے، نساء کاسیات، یہ عورتیں جو تنگ لباس پہنے، نیم برہنہ لباس پہنے، لباس پہننے کے باوجود ان کے اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاریات ممیلات مائلات، اپنی طرف دوسروں کو مائل کرتی ہے اپنی چال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے۔ یہ ایسی عورتیں ہیں لا يدخل الجنہ، کہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔
جنت تو جانا درکنار، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں وَلَا يَجِدَنَّ رِيحَهَا، اور یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پہلے آنے شروع ہو جائے گی۔ یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوتے ہیں جو ٹائٹس پہنے، تک لباس پہنے اور نیم اور یاں ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں، بازاروں میں جائیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صنفان من اہل النار، یہ جہنمی عورتوں کی صفات۔ آج ہم میں اور آپ سب اس گاڑی کے مسافر ہیں، ہمیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، عورتوں کو نصیحت کرنی چاہیے، عورتوں کو سمجھا کر اپنا حق، اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ جس رب نے نماز فرض کی ہے اسی رب نے پردہ فرض کیا ہے۔ آج نہیں جی یہ پردہ جو ہے نا یہ بندش ہے، یہ قید ہے، اسلام نے قید نہیں کیا، تمہیں آزاد کیا ہے اپنے خامد کے لیے۔ اپنے خامد کے حقوق ادا کر، اپنے خامد کے سامنے جس طرح تیرا دل چاہے اس طرح رہ، لیکن سورہ نور پڑھ لے تجھے خوف آئے خدا کا کہ جس سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 کا جا کر لازمی ترجمہ پڑھیں۔ کس سے مالک نے مجھے منع کیا ہے کہ اس کے سامنے نہیں آنا اور اس کے سامنے آنا ہے؟ کیسا اصول بیان کیا کہ کسی کے گھر میں بھی جانا ہے تو بغیر اجازت نہیں جانا، بغیر اجازت نہیں جانا کہ وہ آگے والی جو گھر والی ہیں شاید وہ کس انداز کس حالت میں بیٹھی، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں پھر بھی آپ السلام علیکم کی آواز لگائیں، آپ کی بہن گھر میں ہے، آپ کی ماں گھر میں ہے، آپ کی بیٹی گھر میں ہے، شاید اس کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں، وہ کس انداز میں بیٹھی ہے۔ اپنے بھی گھر میں جانا ہے تو اسلام نے کہا اجازت لے کر جاؤ، کسی کے گھر میں تو جانا دور کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول کے نام نے فرمایا یہ بے پرد عورت آئے گی، ام سلمہ بیان کرتی ہیں یہ خوشبو جنت سے محروم ہو کر آئے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے مسلم کی سنی ہے، اور ام سلمہ کہتی ہے رب کاسیۃ فی الدنیا، کتنی ہی ایسی ہیں جو لباس پہننے کے بعد دامن سے ان کی نظریں جھکی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے وہ عاجزی اور انکساری کو ظاہر کر رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فتنوں سے بچ جاؤ گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے اگر تم باخبر بن جاؤ، باحیا بن جاؤ، بااخلاق بن جاؤ، کیونکہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، اور حیا انسان کو ایمان پہ لے آتا اور ایمان انسان کو جنت پہ لے آتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں حیا دار بنا دے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ ہمیں معاف کر دے، تمہارا مقدر معافی ہے اس وقت والحافظین فروجہم والحافظات، جب تم اپنی عزت کی حفاظت کرو گے، اپنے جسم کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرو گے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے اس حیا کی وجہ سے، اس ذکر کرنے کی برکت سے تمہیں اللہ رب العزت نے اجر دینا ہے، آپ کے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر دینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہے۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اچھے اعمال کرتے ہیں، نُؤْتِهَا، اللہ رب العزت ان کو دیں گے، اجرہا مرتین، دگنا اجر دیں گے۔ نیکی کرنے سے، با اخلاق بننے سے، با پرد رہنے سے دوہرا اجر مل رہا ہے۔ اگر بے پرد ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں تو جس طرح دوہرا اجر با پرد کو مل رہا ہے اسی طرح دگنا گناہ ان کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اجر عظیم ان لوگوں کا مقدر ہے جو با پرد رہتے ہیں۔ تو حضرات
حجاب پردہ جو ہے یہ قید نہیں ہے، بلکہ آج کی ہماری گفتگو صرف اسی بات پہ ہوئی ہے کہ بے پردگی کی جگہ پہ حجاب دے، حجاب کو فروغ دو، حجاب کو عام کر دو، پردے کا درس دینا شروع کر دو، فحاشی کے اڈوں کو ختم کر دو، اور بے پردگی جب ختم ہو جائے گی فحاشی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں ان ہلاکتوں سے، ان بربادیوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، مسلمان عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو، مومن مردوں کو اصول حجاب سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔